اب زندگی جب آپ گزار رہے ہیں اس طرح سے تو لازمی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا نظام یہ رکھا ہے کہ اس میں ہمیشہ آسانیاں نہیں ہوں گی، مشکلات بھی ہوں گی، وہ لازمی جز ہے زندگی کا۔ اب جب یہ مشکلات ہیں تو اس میں توکل اور رضا وہ ہم اور آپ کو اس مقام تک پہنچا سکتا ہے کہ فرشتے بھی حیران ہو جائیں میدان محشر میں جب وہ کچھ لوگوں کو دیکھیں گے کہ ابھی تو کچھ لوگوں کا حساب کتاب نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، یہ ڈائریکٹ جنت میں کیسے پہنچے ہوئے؟ تو ان سے پوچھیں گے کہ آپ براہ راست جنت میں، حدیث میں کہ پرواز کریں گے قبر سے جنت پر۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حساب کتاب سے گزریں گے نہیں، یا میزان سے گزریں گے نہیں، یا صراط سے گزریں گے نہیں، گزریں گے لیکن اتنی برق رفتاری سے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ یہاں سے بائی ایئر جب تشریف لے جاتے ہیں سڈنی مثال کے طور پر، تو آپ ہر علاقے سے گزرتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا، آپ کو فوراً سے گزر جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے قبر سے براہ راست گزریں گے اور جنت میں ڈائریکٹ، کسی حساب کتاب کی کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، کہیں رکنا ہی نہیں ہے۔ تو فرشتے سوال کریں گے کہ کیا معاملہ تھا تمہارا؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے دو اعمال ایسے تھے کہ جو ہمیں براہ راست جنت میں لے آئے، پہلا ہے حیا، دوسرا ہے رضا۔ یہ دو عمل ہے۔ حیا بھی ختم ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ، ایک محرم نامحرم کے درمیان فقط حجاب کا پردہ نہیں، ایک حیا کا پردہ جو اللہ نے رکھا ہوا ہے وہ تقریباً ختم ہو گیا، اس لیے کہ اتنا زیادہ مکس اپ ہو گیا کہ حجاب کا اگر پردہ ہو بھی تو اتنا حیا کا پردہ نہیں رہتا۔ ہنسی مذاق ہے، بات چیت ہے، یہ ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ کوئی اتنا آئیڈیل سچویشن نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں پر آپ شرعی طور پر کوئی اس میں پہلو نکال لیں، لیکن انہوں نے کہا کہ حیا، ہم جب تنہائی میں بھی ہوتے تھے، حدیث میں ہم جب تنہائی میں بھی ہوتے تھے تو اللہ سے حیا کرتے تھے گناہ کرنے میں۔ جب کوئی کیمرہ نہیں ہے، جب کوئی دیکھ نہیں رہا، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ سے حیا کرتے تھے گناہ کرنے میں، شرم محسوس کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے تھے۔ بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی صفت ہے، کاش اس کو حاصل کر پائیں۔ اور اس لیے کہ دیکھیں دنیا جو ہے نا دار ضیف ہے، مولا کائنات نے کہا مہمان خانہ ہے۔ آپ کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں تو اب اس نے کسی ایسی جگہ آپ کو بٹھایا جو اچھی نہیں لگ رہی فی الحال آپ کو، لیکن اتنا شکوہ وغیرہ نہیں کرتے معمولاً، بلکہ اب کہتے ہیں کہ یار ایک گھنٹے کی باتیں گزار لو، کون سے زیادہ بیٹھنا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کسی نے آپ کو کوئی چائے پیش کی کہ جو ٹھنڈی تھی تھوڑی سی، تو آپ یہ نہیں کہیں گے یار ٹھنڈی چائے پیش کیا بات ہے، آپ کو تو طریقہ ہی نہیں آتا، سوائے کو بڑا بلا تکلف کوئی دوست ہو ایسا، تو ہم کچھ چیزوں کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن مہمان ہوتے ہیں وہاں پر۔ مولا کائنات نے کہا دنیا ایک مہمان خانہ ہے، پرماننٹ نہیں ہے رکنے کی جگہ کہ آپ کو اپنے گھر کی طرح کی کمفرٹ چاہیے نا، آپ کو گھر کی طرح کی کمفرٹ جو ہے وہ دنیا میں نہیں ملے گی، لیکن دنیا ایک گیسٹ ہاؤس ہے، آپ نے گیسٹ ہاؤس میں رکنا ہے، کچھ چیزوں کو برداشت کرنا ہے اور کرنا پڑے گا۔ اب مولا کائنات نے ابن اشعث کو خط لکھا، اس کا بیٹا مر گیا تھا، نہج البلاغہ میں خط موجود ہے، تو مولا نے کہا کہ دیکھو بیٹا تمہارا چلا گیا دنیا سے، اب وہ واپس نہیں آ سکتا، اب دو صورتیں ہیں، یا اس پر صبر کرو گے یا جزا و فضا کرو گے۔ صبر کرو گے تو اجر پاؤ گے، جزا فضا کرو گے تو اللہ کا شکوہ ہے پھر قرآن کریم میں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو صابر اور شاکر نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا، تو تمہارے اجر میں فرق پڑے گا، اس حقیقت پہ فرق نہیں پڑے گا، تمہارے جزا فضا کرنے سے وہ واپس نہیں آ جائے گا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اس لیے اہتمام یہ کیجئے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں۔ حضرت ایوب کے پاس نعمتیں بہت تھیں تو شکر بجا لاتے تھے، تو شیطان نے کہا کہ پروردگار، اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ میرا کتنا شاکر بندہ ہے، تو شیطان نے کہا پروردگار تو نے نعمتیں ہی اتنی عطا کی ہیں تو شکر تو کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے نعمت لینا شروع کی واپس، اور اس کے بعد بھی حضرت ایوب شکر کرتے رہے تو شکر کرتے رہے تو کرتے رہے تو کرتے رہے۔ تو نعم العبد کا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت ایوب کو بہترین بندہ قرآن میں ہے، صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا یہ شکر اس کا فقط ظاہری نعمتوں کی وجہ سے نہیں، یہ عبدیت کی وجہ سے شکر ہے۔ تو اللہ کی رضا پر راضی رہنا کیوں؟ اس لیے کہ مہمان خانے کی طرح ہے، اور ایک دن ایسے گزر جانا ہے کہ آپ کتنا بھی اس کو اوائڈ کرتے رہیں وہ اوائڈ ہونے والا نہیں ہے۔